القیامت، سورۃ الدہر، سورۃ المراسلات، سورۃ النابہ اور سورۃ النازعات پر مشتمل ہے۔ سورۃ المعارج یہ مکی صورت ہے۔ اس کی ابتدا کافروں کے مطالبہ عذاب سے کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مطالبہ کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو کافروں پر یقیناً آئے گا اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس رب کی طرف سے آئے گا جو تمام بلندیوں کا مالک ہے، فرشتے اور روح الامین اسی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ عذاب اس دن آئے گا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ اسے دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، اور اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ یا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن جگری یار اپنے یار کی خبر نہیں لے گا۔ مجرم چاہے گا کہ اس کے بدلے میں اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کے بھائی، اس کا پورا خاندان اور روئے زمین کے تمام لوگ دوزخ میں چلے جائیں اور اسے بچا لیا جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ بھڑکتی ہوئی آگ چمڑی ادھیڑ دے گی۔ وہ اس مجرم کو بلائے گی جس نے اس سے روگردانی کی تھی، مال جمع کیا اور اسے سنبھال کر رکھتا رہا۔ اب آگے سورہ نوح۔ سورہ نوح مکی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے احوال کو بیان کیا گیا۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ عذاب آنے سے پہلے انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک عزت سے جینے کی مہلت دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ حتمی ہوتا ہے۔ جب لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود قوم نہ مانی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے پروردگار، میں نے رات دن اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، یہ مجھ سے اور بھی دور بھاگتے گئے۔ میں نے جب بھی انہیں ان کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، اپنے کپڑے سمیٹ کر چل دیے اور بڑے ہی تکبر کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے کیا ہے، میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان سرداروں کی بات مانی جنہوں نے سوائے تباہی کے انہیں کچھ نہیں دیا، اور ان کے سرداروں نے انہیں کہا اپنے بتوں ود، سوا، یعوق، یعوس اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، تو اپنی غلطیوں کے سبب انہیں غرق کر دیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا، اور انہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ اب آگے ہے سورہ جن۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس میں جنوں کے قرآن سن کر ایمان لانے کا ذکر ہے تاکہ منکرین پر واضح کیا جائے کہ تم اپنی سرکشی کے سبب ایمان نہیں لا رہے، ورنہ قرآن کی تاثیر کا تو یہ عالم ہے کہ اگرچہ اس وقت جنوں کو بلا واسطہ دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ صرف قرآن سن کر ہی دولت ایمان پا گئے۔ فرمایا آپ فرمائیں مجھ پر وحی کی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سن کر کہا ہم نے عجیب شان کا حامل قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہمارا رب اولاد سے پاک ہے۔ انسانوں میں سے کچھ جنوں سے پناہ مانگتے تھے جس سے ہماری سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ ہم نے آسمانوں کو پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا اور آگ سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے ہم کوئی آسمانی بات سن لیتے تھے، اب اگر ہم سننا چاہیں تو ایک شعلہ ہمارا تعاقب کرتا ہے،
ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ اس تبدیلی سے کوئی اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے یا انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ ہم میں سے جو جن ہیں وہ بد ہیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر سورہ جن مکمل، اب آگے سورہ مزمل۔ سورۃ مزمل مکی ہے۔ یہ کار نبوت کی حساس سی ذمہ داریاں اٹھانے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے محبوب، رات کو تھوڑا قیام کریں، نصف رات، اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ ہم آپ پر ایک بھاری قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا قیام نفس کو خوب کچلتا ہے اور بات میں وزن پیدا کرتا ہے۔ آپ کو دن میں اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں۔ آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہے۔ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی 2/3 رات، نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں۔ اب جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے تم میں تجارت سے رزق کمانے والے بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو جتنا قرآن پڑھ سکو وہ پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور تم رضائے الہی کی طلب میں جو بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اس کا اجر تمہارے عمل سے بہت بہتر اور بہت بڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہا کرو، وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے ہے جی سورہ المدثر۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی فریضہ نبوت کی ادائیگی کا طریقہ کار اور اس کے لوازمات ہیں۔ فرمایا اے چادر لپیٹنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطاب محبت کا خطاب ہے، کیونکہ عرب اپنے محبوب کو اسی حالت کے حوالے سے مخاطب کرتے تھے جس حالت میں ان کا محبوب اس وقت ہوتا تھا۔ تو حضور چونکہ چادر اڑے ہوئے تھے تو اللہ نے اسی طریقے سے مخاطب بھی فرمایا۔ تو فرمایا اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے آگاہ کیجیے، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، اور اپنا دامن صاف رکھیے، ہر گندگی سے بچتے رہیں، زیادہ لینے کی نیت سے احسان نہ کریں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرتے رہیں۔ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن سور پھونک دیا جائے گا، وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ مجھے چاند، پھرتی ہوئی رات اور اجالا پھیلاتی ہوئی صبح کی قسم، قیامت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے جس سے سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے رہے، سوائے اہل جنت کے ہر شخص اپنے اعمال میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں کھینچ لائی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ باتوں میں مگن رہتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری مدت آ گئی۔ اب آگے ہے سورہ القیامت۔ یہ سورت مبارکہ بھی مکی ہے اور اس کا مرکزی مضمون بھی اسبات قیامت ہے۔ تو فرمایا میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ انسان کو مرنے کے بعد ضرور زندہ کیا جائے گا۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک کر دیں گے۔
یعنی اس کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ بھی نہ بدلنے دیں گے، بلکہ انسان اپنی باقی زندگی بھی گناہ میں ہی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی، تمہیں اس کے معین وقت سے کیا سروکار، اس کی ہول ناکیاں سنو، اس دن نظریں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے، انسان کہے گا جائے فرار کہاں ہے، نہیں نہیں کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی، تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اور انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ انسان اپنی غلطیوں کو خوب دیکھتا ہے، اگرچہ ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے۔ آگے ہے جی سورہ الدہر۔ سورۃ الدہر مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون زندگی میں کامیابی پانے والے لوگوں کی صفات اور انہیں ملنے والے اجر کو واضح کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا یقیناً انسان پر ایک بہت لمبا عرصہ ایسا گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، پھر اسے مختلف مراحل سے گزار کر حصول علم کی صلاحیتیں عطا کر دی، ہم نے اس پر راہ راست خوب واضح کر دی، اور پھر اسے اختیار دے دیا کہ وہ شکر گزاری کا راستہ اپنائے یا ناشکری کا، لیکن اگر اس نے کفر کا راستہ اپنایا تو ہم نے اس کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں اور کسی فاسق و فاجر کی بات نہ مانیں، صبح و شام اپنے رب کے نام کو یاد کرے، رات کے کچھ حصے میں اسے سجدے کرے اور رات کو ایک لمبے وقت اس کی تسبیح بیان کیا کریں۔ اب آگے ہے جی سورہ المراسلات۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورت مبارکہ کی ابتدا 5 قسموں سے کی گئی ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، پھر آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، پھر بادروں کو خوب پھیلا دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کو الگ الگ کرتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں اتارتے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے نصیحت کا سبب بنتی ہے اور بعض کے لیے ڈراوے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ پھر ان قسموں کا جواب یعنی جواب قسم یہ ارشاد فرمایا کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ اس وقت ستارے بجھا دیے جائیں گے، آسمان میں شگاف ڈال دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ فیصلے کے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے پہلے سرکشوں کو ہلاک نہیں کیا اور بعد والے بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب آگے ہے جی سورہ نبا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی ہے نماز میں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی اسبات قیامت، احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بہت بڑی چیز کے متعلق جس میں ان کی رائے مختلف ہے؟ یقیناً انہیں اس کی حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ ہاں ہم پھر کہتے ہیں کہ انہیں بہت جلد اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس دن روح الامین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے
اس دن صرف وہی بول سکے گا جسے رب رحمان اذن تکلم دے گا، یہی یوم برحق ہے۔ تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یقیناً ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا جو قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ اب آگے ہے سورہ النازعات۔ یہ سورت مبارکہ بھی مکی ہے، اس کا مرکزی مضمون بھی اسبات قیامت اور احوال قیامت ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا ذکر بعض قسموں سے کرتے ہوئے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور مومنوں کی روح بڑی نرمی سے نکالتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر بڑی تیزی سے تعمیل حکم کے لیے لپکتے ہیں، پھر حکم الہی کی تعمیل کی تدبیر کرتے ہیں، پھر ان قسموں کا جواب قسم ارشاد فرمایا کہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن ہر چیز بری طرح ہلا دی جائے گی، اس کے بعد پھر ایک جھٹکا ہوگا۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، نظریں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب تو منکرین کہتے ہیں کیا ہمیں پہلی حالت پر لوٹایا جائے گا جبکہ ہماری ہڈیاں خاک میں مل چکی ہوں گی؟ یہ تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی تو وہ اچانک کھلے میدان میں ہوں گے۔ ایک آواز آئے گی، سارے اٹھ کے کھلے میدان، ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں مگن یہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں اتنی کم محسوس ہوگی جیسے وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ 26ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔